نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے جو اپنے اس عربک گرامر کا سلسلہ شروع کیا، اس میں ہم نے پہلے اسم کو کور کیا۔ اسم کے حوالے سے جتنی چیزیں آتی ہیں اس کے چاہے وہ جملے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مرکبات کے حوالے سے ہو، ان سب کو ہم نے کور کیا۔ اور پھر ہم نے دوسرا حصہ فعل کو شروع کیا، اور فعل کے اندر کیونکہ دو قسم کے فعل ہیں، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع۔ ہم نے فعل ماضی کو پہلے شروع کیا، اور فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے جملہ فعلیہ کی جو بیسک جتنی چیزیں تھیں تمام ہم نے کور کی۔ جملہ فعلیہ کہتے کس کو ہیں، جملہ فعلیہ میں کون کون سے اجزاء استعمال ہوتے ہیں، کون کون سے جز ہیں، اور جملہ فعلیہ بنتا کس طرح سے ہے، جملہ فعلیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، ماضی تھا تو ماضی قریب کے اندر اس کا مفہوم کیسے لایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے کچھ قرآن کی آیات کو ہم نے مختلف وقتوں میں جو جملہ اسمیہ کر رہے تھے تب بھی کیا تھا، اور جملہ فعلیہ جب ہم نے فعل ماضی کیا تب بھی اس دوران بھی کیا۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بھی پریکٹیکلی ہم فیل کر سکیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کے اندر وہ کس طرح سے موجود ہے۔ آج ہم فعل کے حوالے سے اس کا جو دوسرا حصہ ہے فعل مضارع، اس کو ہم شروع کریں گے۔ فعل مضارع فعل ماضی کہتے ہیں اس فعل کو جو ماضی کے حوالے سے ہو، لیکن فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں میں شامل ہوتا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو حال تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حال تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ابھی کھڑا ہوں، یہ حال ہے، میں ادھر ہو گیا، مستقبل ہو گیا، اور یہ ماضی ہو گیا۔ تو حال تو بہت ہی چھوٹی دیر کے لیے ہے، لیکن فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم جب فعل مضارع پڑھیں گے تو فعل مضارع میں ہم صرف ان چیزوں کو ٹچ کریں گے جو چیزیں ہم نے فعل ماضی کے اندر نہیں ٹچ کی یا فعل ماضی سے مختلف ہوں گی۔ جیسے سب سے پہلی بنیادی چیز تو اس فعل کا جو گردان ہے، فعل ماضی کی جو گردان ہے وہ مختلف ہے، فعل مضارع کی گردان مختلف ہے۔ تو گردان کو ہم ایک دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم کچھ ایسی چیزیں جو مختلف ہوں گی فعل ماضی کے حوالے سے ان کو دیکھیں گے۔ بہت زیادہ ہم اس وقت نہیں گزاریں گے، لیکن پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ قرآن کی آیات کریں گے۔ لیکن پھر ایک بہت بڑا حصہ فعل کا جو ہمیں آگے ملے گا، جس کے اندر فعل کو امر میں فعل امر کرنا، فعل نہیں کرنا، نام امر لے کے آنا، مختلف قسم کے تغیرات آتے ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا دوسری کسی اور چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر فعل کے اندر جو مادہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے کچھ اور منصوبات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ ایک کافی بڑا طویل کافی حصہ ایسا ہے، اور وہ ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے، کیونکہ اگر آپ فعل مضارع کا بھی حصے کو ختم کر دیں، نارملی گرامر والے کراتے اسی طرح سے کہ ایک بیسک کورس ہوتا ہے، اس کے اندر فعل ماضی اور فعل مضارع کراتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی جو حصہ میں نے آپ کو بتایا اس کو وہ سیکنڈ پارٹ میں ایک ایڈوانس کورس کے نام سے کر کے اس کو اس میں کرا دیتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سب چیزوں کو کور کریں، لیکن اصل کوشش ہماری ہمیشہ یہ رہے گی کہ ہم قرآن کی آیات کو ساتھ ساتھ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں علم زیادہ بہتر آتا ہے۔ فعل جب بھی فعل کی بات ہوگی، فعل کی گردان ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی کی ہوگی، اور گردان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ گردان کس کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے فعل ماضی کی گردان تھی، اسی طرح سے فعل مضارع کی گردان تھی۔ اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ 99.9% جو مادہ ہوتا ہے وہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے، اور چونکہ ہم فعل کہتے ہیں تو ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک فا کلمہ، ایک عین کلمہ اور ایک لام کلمہ۔ تو
پہلے ہم فعل مضارع کی گردان کو ہم دیکھتے ہیں. فعل مضارع کی گردان کے حوالے سے ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ فعل مضارع اور فعل ماضی کی گردان کے اندر جو سب سے پہلا بنیادی فرق ہے وہ ہے علامات مضارع. یعنی کچھ علامات مضارع ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور وہ علامات مضارع جو ہے وہ چار ہیں. وہ چار کون کون سی ہیں؟ ایک ہے یا، ایک ہے تا، ایک ہے حمزہ الف، اور ایک ہے نون. اگر آپ اس کا ایبریویشن بنانا چاہیں تو کیا بن جائے گا؟ یتان بن جائے گا. طارق صاحب جی جی یتان. یتان. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس فعل کی گردان کو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گردان میں 14 سیغے ہوتے ہیں. تو اسی 14 سیغوں کے حساب سے میں نے اس کا بیسک اسٹرکچر جو فا عین اور لام تھا اس کو میں نے پہلے سے لکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا وقت بچ جائے. پہلا جو سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، وہ واحد مذکر غائب کا بنتا ہے علامت مضارع یا کے اوپر فتح، فا کلمے کے اوپر ساکن، عین کلمے پہ فتح، اور لام کلمے پہ پیش. تو پہلا صیغہ آپ کا بنتا ہے یفعلو. یفعلو کیا مطلب ہوا؟ وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ آپ کا یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. تو یفعلو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. مثنیٰ کا کریں گے علامت مضارع اسی طرح سے آئے گی، اس کی بھی یا، فا کلمے پہ ساکن، عین کلمے کے اوپر فتح. اب جو تبدیلی آئے گی، آپ کو اگر ماضی کا صیغہ یاد ہو تو اس میں کیا کرتے تھے آپ؟ دوسرے صیغے میں کیا کرتے تھے طارق صاحب؟ فعلا 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 الف لگا دیتے تھے. تو اس میں بھی الف لگائیں گے، لیکن الف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ایڈ ہو جائے گی. وہ ایڈ ہو جائے گی جو آپ مثنیٰ کے اندر کرتے تھے، الف لگا کے نون کے ساتھ کسرہ لگا دو. تو آپ کا صیغہ بن گیا یفعلانی. اس میں ساؤنڈ آپ کو ویسی ہی مل رہی ہے، ساؤنڈ آنی ساؤنڈ مل رہی ہے. اور آنی ساؤنڈ کون سی ہوتی ہے طارق صاحب؟ آنی ساؤنڈ پہ آپ کو کچھ یاد آیا کون سی ہوتی ہے؟ نصب. آنی ساؤنڈ نصب کی نہیں ہوتی ہے. آنی ساؤنڈ کون سی ہوتی ہے؟ نون عربی. آنی ساؤنڈ ہوتی کس چیز کی ہے؟ یہ مثنیٰ کے لیے، مثنیٰ کے لیے ہوتی ہے. اور کون سی حالت کے لیے ہوتی ہے؟ حالت رفع. حالت رفع. آنی ساؤنڈ. تو یفعلو ایک مذکر، وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. یفعلانی وہ دو مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. جمع کا صیغہ علامت مضارع یہی رہے گی اس کی یا. اور اس کے بعد اسلام کے ساتھ واو ساکن اور نون فتح. یفعلون، یہاں ساؤنڈ کون سی آ گئی؟ اونا ساؤنڈ آ گئی. اونا ساؤنڈ کون سی ہوتی ہے طارق صاحب؟ مسلمون، یہ رفع کی ہوتی تھی. حالت رفع کی جمع مذکر. جمع کے لیے جمع مذکر حالت رفع کی یہ اونا ساؤنڈ ہوتی ہے. تو بس اس چیز کا خیال رہے کہ جب آنی ساؤنڈ اور اونا ساؤنڈ آ جائے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آنی اور اونا کی ساؤنڈ جو ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ اسم میں بھی ہوتی ہے. لیکن فرق کیسے پتہ چلا دیں گے آپ؟ کیونکہ اس سے پہلے علامت مضارع بھی ہے. علامت مضارع آ رہی ہے نا، یا اس سے آپ کو ڈفرینشیٹ کر لیں گے. جملے کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو بتا دے گا.
لیکن علامت مضارع آپ کو بہت آسانی سے بتا دیں. تو یہ مذکر کے صیغے تھے، مذکر غائب کے صیغے. مؤنث کے صیغے میں آ جائیں تو مؤنث کا صیغہ واحد کے لیے علامت مضارع یا تبدیل ہو جائے گی. پہلے یا آ رہی تھی، اب تا آ جائے گی، اب تا آ جائے گی، اور باقی اسی طرح سے رہے گا پہلا صیغہ. تفعلو، تفعلو وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. تفعلو مثنیٰ کا صیغہ ایک ہی طرح سے رہے گا. فعل مضارع کے اندر مثنیٰ کے تمام صیغے جو ہے نا ایک ہی طرح سے رہیں گے، بس صرف علامت مضارع کا فرق آ جائے گا پہلے میں اور باقی میں. یعنی اس کی یفعلانی تھی، اس کی علامت مضارع تا، تف، اور اسی طرح سے تفعلانی. تفعلانی ان دو عورتوں نے، وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا وہ دو مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی. جمع کے صیغے میں آ جائیں، علامت مضارع اس کی ہو جائے گی یا. اسی پیٹرن پہ نہیں چلتے آنا کہ تا آ رہی ہے تو یہ بھی تا ہوگی، یہ تا نہیں ہے، یہ ہے یا. تو یف، اور اس کے اندر یہ لام ساکن ہو جائے گا. اور ایک پوائنٹ میں آپ کو نوٹ کرا دوں، وہ نوٹ بھی کیجیے گا ساتھ، اور نون فتح آ جائے گا. یہ نون کے بارے میں یاد رکھ لیجئے، یہ جو نون ہے یہ نون تانیث کی کہلاتی ہے، یہ مؤنث کی نشانی ہے. یہ والا جو نون ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ مؤنث کی نشانی ہے. یفعلنا، یفعلنا. تو یفعلو، یفعلانی، یفعلونا. تفعلو، تفعلانی، یفعلنا. مذکر حاضر کے صیغے پہ آ جائے سر جی. مذکر حاضر کا صیغہ تفعلو. طارق صاحب کیا چیز نوٹ کیا آپ نے؟ کوئی چیز نوٹ کیا آپ نے؟ مطلب تا آ گیا. اور کوئی چیز نوٹ کیا آپ نے؟ غائب کا صیغہ اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ایک ہی نہیں ہے. جی جی سیم ہے، وہی میں کہہ سیم آ گیا، ریپیٹ ہو گیا. سیم ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ مؤنث یا مذکر ہے، اور اس قسم کی بہت ایگزامپلس آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی. اس کی بہت ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی. تو ایسی صورت میں آپ کو فاعل بتائے گا کہ یہ جو فعل ہے یہ مذکر کے طور پہ ہے کہ یہ مؤنث غائب کے طور پہ. ٹھیک ہے جی. مثنیٰ کا صیغہ سیم وہی رہے گا، وہی پیٹرن ہے سیم. تفعلانی، تم دونوں مذکروں میں کرتے ہو یا کرو گے. جمع کا صیغہ جس طرح سے غائب کا ہے اسی پیٹرن کے اوپر حاضر کا بھی بنے گا، بس صرف فرق جو ہے وہ علامت مضارع کا رہے گا. یعنی وہ یف تھا، یہ تف. وہ یفعلونا تھا، یہ تفعلونا ہو جائے. وہ یفعلونا تھا، یہ تفعلونا ہو گیا. مؤنث کے اوپر آ جائیں. مؤنث کا یہ صیغہ ہے نا، یہ صرف ایک واحد صیغہ ہے، تھوڑا سا مختلف ہے.
گو کہ قرآن مجید میں بہت کم مثالیں واحد مؤنث کی، لیکن چونکہ صیغہ ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے. تف یا ساکن اور نون پہ فتح، تف علینا. تف علینا بڑا عجیب سا صیغہ ہے. اگر آپ ساری گردان کو دیکھیں تو سب سے منفرد صیغہ نظر آئے گا، اور آپ کو پتا ہے مؤنث ویسے ہی منفرد ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مثنیٰ کا صیغہ اسی طرح سے رہے گا جس طرح سے یہ ہے، تف علانی. اور اگر آپ مثنیٰ کے صیغے دیکھیں تو پہلا والا جو صیغہ غائب کا صیغہ ہے وہ مختلف ہے. باقی جو مؤنث غائب کا صیغہ، حاضر کے دونوں صیغے چاہے وہ مؤنث و مذکر ہو سب ایک ہی ہیں. تفعلانی تفعلانی تفعلانی. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی. مؤنث کا صیغہ، حاضر مؤنث کا صیغہ اسی طرح سے بنے گا جس طرح سے غائب کا صیغہ ہے. صرف فرق جو ہے وہ علامت مضارع کی آ جائے گی، وہاں یفعلنا تھا یا تفعلنا آ جائے گا. یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا. علامت مضارع کتنی ہے ٹوٹل؟ 4 ہے، یا، تا، الف اور نون. اگر آپ دیکھیں اس کو اس طرح سے کر لیں، آپ کے پہلے 4 صیغوں پہ علامت مضارع یا آتی ہے، لیکن پہلے 4 صیغے آپ کاؤنٹ کریں 1 2 3 4. کاؤنٹ اس طرح سے کریں 1 2 3 4. پہلے 4 صیغوں پہ علامت مضارع جو ہے وہ یا آئی. اور پھر آپ یہاں سے اگر کاؤنٹ کر لیں تو آپ کے 5ویں صیغے سے لے کے 12ویں صیغے تک علامت مضارع کیا آئی ہے؟ تا آئی ہے. یعنی 4 یہ اور تا کی 8 رہ گئی، 2 اور 2 ہی علامتیں رہ گئی. 2 صیغے رہ گئے، علامتیں بھی 2 رہ گئی. تو واحد متکلم کی علامت افعل، اور اب آخر میں ایک ہی رہ گئی ہے تو وہ ہو جائے گی نفعل. یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعل. یہ تو نارمل طریقہ ہے اس گردان کو پڑھنے کا. ہمارے استاد عامر صاحب نے ایک اور طریقہ، مجھے تو وہ بہت پسند ہے. اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک فارمیٹ کی تمام صیغوں کو ایک طرف لے کے پڑھ لیتے ہیں. یعنی ایک فارمیٹ کے صیغے کون کون سے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں یہ تمام صیغے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. اگر آپ دیکھیں یہ 5 صیغے ایک ہی فارمیٹ پہ لگ رہے ہیں نا آپ کو، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. اس کے بعد مثنیٰ کے 4 صیغے پڑھ دیتے ہیں، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. پھر یہ 2 صیغے پڑھتے ہیں مذکر کے، غائب اور حاضر کے، یفعلونا تفعلونا. پھر مؤنث کے پڑھتے ہیں یفعلنا تفعلنا، اور سب سے آخر میں پڑھتے ہیں وہ واحد مؤنث کا صیغہ تفعلینا. یہ جو پیٹرن میں نے بھی آپ کو گردان کا پڑھایا بتایا، اس گردان کے پیٹرن پہ ہم ایکسرسائز ایک ضرور کریں گے، وہ آپ کے لیے وہاں آپ کو اس کا فائدہ پتا چلے گا. اصل مقصد آپ کا گردان یاد ہونا چاہیے. آپ کسی بھی پیٹرن سے کریں، جو گرامیٹیکل گردان ہے اس کا یہی پیٹرن ہے. یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ گردان کا ہر صیغہ اپنی جگہ پر ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے ماضی کی گردان کی تھی تو ماضی کی گردان میں ہمارے پاس 3 ڈائیاں آئی تھی.
ایک آئی تھی ہمارے پاس فعلا کی ڈائی تھی، ایک ہمارے پاس فعلا کی ڈائی تھی، ایک ہمارے پاس فاعلا کی ڈائی تھی، اور ایک ہمارے پاس فاعلا کی ڈائی تھی۔ یہی تینوں ڈائیاں فعل مضارع میں بھی استعمال ہوں گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ فعلا کی جگہ وہ بن جائے گا یفعلو، فاعلا کی جگہ بن جائے گا وہ یفعلو، اور فاعلا کی جگہ بن جائے گا وہ یفعل۔ یعنی آپ کے پاس تین ڈائیاں ہوں گی، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ جس طرح سے وہاں آپ کے پاس تین ڈائیاں تھیں، فعلا، فاعلا، فاعلا۔ اب میں آپ کو ان میں کچھ مادے بتاؤں گا اور پھر آپ ایک ایک کر کے جو ہے نا اس کی گردان کریں، ٹھیک ہے سر جی؟ عابد صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے جی؟ جی عابد صاحب، ذہبا، ذہبا یہ پہلے والا فعلا والا ہے نا یہ؟ ہاں یفعلو والا، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، ہاں سروس پہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یذہبو، یذہبانی، یذہبانی، یذہبونا، یذہبون، تذہبو، تذہبانی، تذہبو، تذہبانی، تذہبنا، یذہبن، یذہبنا، سوری، پھر تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، پھر تذہبینا، تذہبینا، جی جی، ہے نا، اور تذہبانی، اور تذہبنا، اور اذہبو، نذہبو، نذہب، اذہبو نذہب۔ نذہبو۔ عزیز صاحب، جی سر۔ دور را با، یفعلو کی گردان پہ کریں۔ یضربو، 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 یضربانی، یضربون، یضربانی، تضربو، تضربانی، یضربن، یضربن، تضربو، تضربو، تضربانی، تضربانی، تضربون، تفعلین، تضربین، تضربین، تضربانی، تضربانی، تضربن، تضربن، اضربو، نضربو، اضربو، نضربو۔ فیصل صاحب، جی سر، جی سر۔ قاف، تا، لام، قاف تا لام قتلا، تو یہ ہو جائے ماضی مضارع دونوں گا کی گردان کریں۔ جی، ماضی مضارع، قتلا، قتلا، قتل، جی، قتلا، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلنا، جی، قتلتو، قتلتو، ہیں۔ تو تو میں ہے، حاضر، تو تو میں ہے، تو میں ہے۔ ہاں، قتلتا، جی، قتلتا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن،
قتلنا یہ ماضی قتلنا جی قتلنا جی قتلنا اگر تاکہ اس میں کیا تو ان مونس نے انہیں قتل کیا. قتلنا ہم نے قتل کیا. جی مضارع نہیں کرے. جی یہ مضارع جو ہے سر یقتلو دوبارہ کریں. یقتلانی. یہ جو آپ نے ابھی پڑھا یقتلو، مجھے بتائیں کہ آپ نے تجوید پڑھی ہے نا؟ جی جی تجوید آپ نے پڑھی بھی بٹی صاحب سے ماشاءاللہ. بٹی صاحب سے پڑھی ہے جی نا سر؟ تو گنجائش قتل کی جی نہیں جی ہونی چاہیے. آپ نے پڑھا یقتلو، یہ جو قاف ہے، یہ قاف جو ہے یہ کس والے قوانین میں آتا ہے؟ سر قلقلہ آتا ہے سر یقتل. قلقلہ آتا ہے. قطب جد. تو اس کے اندر آپ نے جی قلقلہ جی کی قطب جد. جی اس میں قلقلہ کی طرح ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ یقتلو جی یق 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 یقتل. یق. جی پڑھے. جی یقتلو یقتلو یقتلانی ایکو کرے ایکو کرے. یقتلون. جی ٹھیک ہے. یقتلو یقتلانی یقتلون. ٹھیک ہے. پھر تقتلانی یقتلنا. پھر اس کے بعد تلنا کیوں؟ تقتلو. یقتلنا آپ پڑھ کیا رہے؟ یفعلو کی گردان کریں آپ. یفعلو کی آپ عین کلمے کے اوپر فتح کیوں پڑھ رہے؟ یقتلنا یقتلنا. عین کلمے پہ آپ فتح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عین کلمے پہ کیا ہے؟ ایک یہاں تو وزن کون سا ہے؟ یفعلو ہے نا. عین کلمے میں پیش ہے نا، جی پیش جی پڑھے نا. آپ جی پیش کیوں پڑھ رہے ہیں نا؟ آپ عین کلمے پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی میں نے وہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. یقتلو یقتلنا. یقتلنا جی. پھر تقتلو تقتلانی اور تقتلانی تقتلون تقتلینا تقتلانی تقتلنا. تقتلنا. پھر اقتلو نقتلو اقتلو نقتلو. نقتلو. اقتلو جی نقتلو. الیاس بھائی کریں گے آپ؟ الیاس بھائی الیاس بھائی کریں گے؟ نہیں ہے شاید. حنیف صاحب. جی جناب جی. سین میم عین ماضی مضارع کی گردان کریں. سماع سمعا. چھوڑیں آپ ماضی کی چھوڑیں مضارع کی گردان کریں. سمعا ہے نہیں سمعا. ہاں کنفیوژن ہو جائے گا، چھوڑ دیں گے. آپ صرف مضارع کی گردان کریں. ٹھیک ہے. یسمعو یسمعو یسمعانی یسمعانی اور یسمعون. یسمعون. تسمعو تسمعو تسمعانی تسمعانی. یسعمنا. دوبارہ بتائیں کیا کہا آپ نے؟ یس امنا یسعمنا. یس امنا. سوری یسمعنا یسمعنا یسمعنا. یسمعنا جی. یسمعنا. تسمعو تسمعو تسمعانی تسمعان تسمعون تسمعون تسعمین تسمعین 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 ٹھیک ہے. تسمعین تسمعانی تسمعانی تسمعنا. تسمعنا. اسمعو نسمعو. اسمعو نسمعو.
ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کہاں بھاگ گئے تھے آپ؟ نہیں میں آ گیا تھا. آپ نے کہا شرعی عذر, تو میں نے بہت کوشش کی, شرعی عذر مل نہیں سکا. بس میں نے کہا دیکھیں, آپ نے مجھ سے کہا, میں نے کہا دیکھیں شرعی عذر ہے تو آپ جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ اجازت نہیں. جی سر. صاد با را. صبر. جی یہ ہو جائے گا یصبرو, یصبرو, یصبرانی, یصبرانی, یصبرون, یصبرون, تصبرو, تصبرانی, یصبرنا, یصبرنا. تصبرو, جی تصبرانی, تصبرون, جی. تصبرینا, تصبرینا, تصبرانی, تصبرانی, تصبرنا, تصبرنا. اصبرو, نصبرو. اصبرو نصبرو. راشد صاحب. حاضر جناب. کاف تا با وزن ہے یفعلو. یکتبو, یکتبو, یکتبانی, یکتبانی, یکتبونا, یکتبون, یکتبو, تکتبو, یکتبانی, تکتبو, تکتبانی, یکتبنا, یکتبنا, تکتبو, تکتبو, تکتبانی, تکتبانی, تکتبونا, تکتبونا, تکتبینا, تکتبینا. نہیں, تکتبینا کیوں کر رہے ہو؟ این کلمے پہ پیش ہے. تکتبونی, تکتبوینا, تکتبینا, تکتبینا. تکتبینا, جی. تکتبانی, تکتبانی, تبنا, تکتبنا. اکتبو, اکتبو, نکتبو. نکتبو. شہزاد صاحب آپ کریں گے؟ جی السلام علیکم. جی آپ کریں گے؟ کون سی؟ دیتا ہوں آپ کو, آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فاتح, فاتح. ماضی مضارع دونوں کی کریں اور تیز تیز کریں. لگے ذرا جی گردان کر رہے ہیں, گردان لگنی چاہیے. ابھی تک کسی نے گردان نہیں کی ہے, ابھی تک صرف لوگوں نے پڑھا ہے. گردان کر کے دکھائیں. فاتح ماضی کی, ماضی مضارع دونوں کی. فتح, فتح, فتحو, فتحت, فتحتا, فتحنا, فتحتا, فتحتما, فتحتم, فتحتی, فتحتما, فتحتن, فتحتو, فتحنا, فتحنا. زبردست. بس صرف پہلے والے صیغے میں تھوڑا خیال رکھیں. پہلے والے جو واحد و مثنیٰ کے صیغے ہیں نا, ان دونوں کو اکٹھا پڑھ کے مثنیٰ کے صیغوں کو لمبا کر دیں. فتح, 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 فتحو. باقی ساری صحیح تھی آپ کی ماشاءاللہ. مضارع کی کریں. مضارع کی یفتحو, یفتحو ہے نا. جی جی. یفتحو, یفتحانی, یفتحون, تفتحو, تفتحانی, یفتحنا, تفتحو, تفتحانی, تفتحون, تفتحین, تفتحانی, تفتحنا, افتحو, نفتحو. افتحو, نفتحو. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. شکیل صاحب, شکیل صاحب, اب آپ کو پتا چلے گا گردان کیسے کرتے ہیں. دیکھیں آپ, شکیل صاحب, غین, فا اور را, ماضی مضارع دونوں کی گردان کریں. کون سا غین؟ غین, فا, را, ماضی مضارع دونوں کی گردان کریں فٹافٹ. ماضی مضارع کی. ہاں, ماضی کی کریں پہلے. غفرا, فالا کے وزن پہ. غفرا, 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 غفرو, غفرت, غفرتا, غفرت, غفرنا. جی.
غفرتا غفرتما غفرتم غفرتی غفرتما غفرتن غفرتو غفرنا. زبردست. مضارع کی کریں؟ مضارع کی کروں؟ اللہ اکبر. یغفرو یغفرو. یغفرانی یغفرونا. جی تغفرو تغفرانی تغفرنا. جی تغفرو تغفرانی تفغرینا تفغرینا. دوبارہ کریں کیا گڑبڑ کر. تفغرو تفغرانی تفغرونا. جی تفغرینا تفغرانی تفغرنا. جی تفعلو نفعلو. افعلو نفعلو کہاں سے آ گیا؟ افغرو افعلو کیسے ہو گیا؟ افغرو افغرو. غفرا. ہاں افغرو نا. افغرو افغرو نفغرو. ہاں افغرو نفغرو. جی سر. طارق صاحب موجود ہیں؟ جی 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 جناب. خا را جیم کیا مطلب ہوا؟ خراجہ باہر نکلا. نکلنا. وہ نکلا. ہاں جی. خا را جیم یفعلو پہ کریں. یا ماضی مضارع دونوں کریں. اچھا ماضی دار تھا. اوکے. خرجا خرجا خرجو خرجتا 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 دوبارہ کریں. مؤنث کے صیغے دوبارہ کریں. خرجت خرجتا خرجنا. ٹھیک ہے. خرجتا خرجتما خرجتم خرجتی خرجتما خرجتن خرجنا. خرجتو خرجنا. جی مضارع کی کریں. خرجا کا یہ ہو جائے گی یخرجو یخرجو. یخرجو یخرجانے یخرجون. تخرجو ایک منٹ. یخرجو یخرجانے نہیں آپ نے را کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ یخرجانے رو پیش ہونا. ہاں یخرجان صحیح ہے. یخرجانے. ہاں جی سوری. تو یخرجانے یخرجونا یخرجون. یخرجونا. تخرجو تخرجانے یخرجنا. یخرجنا. تخرجو تخرجانے تخرجونا. آپ این کلمے پہ ذرا خیال کریں. این کلمے پہ آپ بعض بار زیر زبر پڑھ رہے ہیں. پیش کیجیے. تخرجو تخرجانے تخرجونا. پھر تخرجینا تخرجین. تخرجینا تخرجانے تخرجنا. اخرجو نخرجو. جی عمر صاحب. جی جیم این لام. جیم این لام. جعل جعلا جعلوا جعلت جعلتا جعلنا جعلنا. جعلت جعلنا جعلت جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن جعلت جعلنا. آج تو ابا سے آگے نمبر لے گئے تم. جی مضارع کرو. يجعل يجعلان الہ کیسے آ گیا؟ یفعل یفعل. این کلمے میں فتح ہے. اچھا سوری يفعل. يجعل يجعلان يجعلون تجعل تجعلان يجعلن یجعلنا. يجعلن تجعل تجعلان تجعلون تجعلين تجعلان تجعلون تجعلنا تجعلنا جعلنا. تجعلنا أجعل
نجعل نہ جالو. اپنے ڈاکٹر صاحب صاحبزادے کو ذرا کلکلا صحیح کریں صاحبزادے کا. اچھا حاضر. صاحبزادے کا کلکلا تھوڑا صحیح کریں. عزیز صاحب جی سر. کاف ذا با کا کذب. کیا مطلب ہوا؟ کذب. کیا مطلب کیا ہوا؟ ہمیشہ دیکھیں جب مطلب کی بات کرو تو فعل کا ترجمہ نہ کیا کریں, اسم کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. کذب جھوٹا, جھوٹ بولنا, جھوٹا. جھوٹا. جی. کذب جھوٹا. جی انور ایک بات اس کے شروع کرنے سے پہلے میری جو نالج ہے قلقلہ کی, قطب جد جو الفاظ ہیں وہ اگر ختم پہ آ رہے ہیں جیسے قل اعوذ برب الفلق, تو آخر میں جب آئیں گے تو قلقلہ ہوگا. قلقلہ ایک قلقلہ صغیر ہے, ایک قلقلہ کبیر ہے. تو قلقلہ تو دونوں پہ ہوگا, لیکن ایک کے اوپر بڑا ہوگا, ایک پہ چھوٹا ہوگا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے, میں نے ایک ہی پڑھا ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں, میں حال جو آپ کہہ رہے ہیں کبیرہ ہے, وہ یہ کہ اگر آخر میں شد ہوتا ہے نا اور پھر ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں تو پھر اس میں زوردار قلقلہ ہوتا ہے. زوردار ہوتا ہے. تو ہے قلقلہ دونوں جگہ پہ, جیسے قل اعوذ برب الفلق قلقلہ ہوگا. اور کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ اس لیے ایک کو صغیرہ کہتے ہیں, ایک کو کبیرہ کہتے ہیں. وہ جو فلق والا کہا نا اس میں تو بالکل ہی ایکو ہو جائے گا, قل اعوذ برب الفلق فلق فلق, وہاں تو اور ہی لمبا جھٹکا ماریں گے. لیکن جب بیچ میں آ جائے گا نا تو اس میں چھوٹا سا ہو جائے گا. جی سر. جی. یکذب, یکذبو, یکذبان, یکذبون, تکذب, تکذبان, تکذبن, تکذبنا, یکذبنا. دیکھیں بس اس کے اندر ایک خیال رکھا کریں کہ ہوتا کیا ہے کہ جو مونس کا صیغہ ہے نا یہ واحد اور مثنیٰ کے بعد اچانک اس کی علامت مضارع چینج ہو جاتی ہے. جی جی. تو اس پہ بعض اور گڑبڑ, کیونکہ آپ نے اس کو تکذبنا پڑھ لیا نا تو پھر یہ حاضر کا صیغہ بن گیا. مومنٹم توڑ دیتا ہے سر. مومنٹم میں کوشش کروں گا نہ توڑوں, بے فکر. تکذب, تکذبان, تکذبون, تکذبین, تکذبان, تکذبن, اکذب, تکذب, اکذب, نکذب. اکذب نکذب. حنیف صاحب حنیف صاحب ہیں کہ چلے گئے؟ نظر تو آ رہے. حنیف صاحب نظر آ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں چائے پینے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب کریں دال خا لام. جی یہ ہو جائے گا یدخلو, یدخلانی, یدخلونا, تدخلو, تدخلانی, یدخلنا, تدخلو, تدخلانی, تدخلونا, تدخلینا, تدخلانی, تدخلنا, ادخلو, ندخلو. ادخلو ندخلو. راج صاحب کریں, پھر میں کروں. راشد صاحب, راشد صاحب راج صاحب کریں گے. کس وزن پہ؟ ہا فا ذا پہلا والا فا, یفعل یفعلو. یہ کیا حفظہ ہے؟ حفظہ, حفظہ ہے. اوکے. حفظہ, حفظانی, حفظون, تفظہ, تفظو, تفظانی, یفظن, یفظان, یفظن. دوبارہ کرو. تفظہ, تفظو, تفظانی, یفظن, 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 یحفظنا, یفظنا, تفظن, تفظو,
تحفظو تافزو تافزانی تافزون تافزین تافزانی تافزون تافزنا تحفظ تافزنا آفزو نافزو. طارق صاحب کاف سین با کسبہ جی کسبہ کیا مطلب ہوا؟ کمانا، کمایا، کمایا کمانا. جی. تو یہ ہو جائے گی یکسب. جی جی کریں. تو یکسب یکسبان یکسبون تکسب تکسبان یکسبنا تکسب تکسبان تکسبون تکسبین تکسبان تکسبنا اکسب نکسب. نقصبو نقصبو. عمر آخری آپ کریں. جی. نون صاد را. نصر نصرا نصروا نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. ٹھیک ہے جی. ينصر ينصراني ينصرون تنصر تنصراني تنصرنا ینصر ينصرنا تنصر تنصراني تنصرون تنصرين تنصراني تنصرنا انصر ننصر ننصر. تو سر جی آج جو ہے وہ آپ کے لیے یہی تھا، صرف اور صرف جو ہے وہ گردان ہم نے کرنی تھی، فعل مضارع کی ہم نے گردان کی ہے، اور میں کچھ آپ کو مزید مادے بھیجوں گا، اور اسی طرح سے ڈائی لکھ کے اس کی کوشش کریں کہ گردان کرنے کی، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ نے آج تقریباً کتنے مادے کیے آپ نے؟ 3 6 9 12 3 15 15 کو اگر آپ 14 سے ملٹیپلائی کریں کتنے ہو گئے رائے صاحب؟ 140 اور 70 210 جملے بنا لیے آج آپ لوگوں نے. 210 جملے دیکھا جائے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی ہم گردان پہ ہی کام کریں گے، لیکن ایک دوسرے طریقے سے ہم گردان پہ بات کریں گے، تاکہ ابھی تو ہم یہ ڈائی کے بیس پہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ڈائی ہوگی کہ یہ ڈائی ہوگی، ہم ڈائی کی بات نہیں کریں گے، لیکن عوام کی ڈکشنری کے حوالے سے اور گرامیٹیکل کون سی چیز پہ کون سا وزن آئے گا اس بیس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، ماضی مضارع دونوں کو سیکھو گے. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی ہمارا مین جو ہے وہ گردان بیس پہ چلے گا، لیکن اس کا فارمیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، تاکہ اس سے پھر آپ کو ڈکشنری دیکھنے کے حوالے سے بھی ایک چیز معلوم ہوگی کہ ڈکشنری کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ابھی وزن ہم بات کرتے ہیں نا کہ ڈائی 1 ڈائی 2، یہ ڈائی 1 ڈائی 2 والا کنسپٹ جو ہے نا یہ ٹیمپریری تھا، یہ ختم ہو جائے گا، اور اب ایک اور آپ کے سامنے کنسپٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا، وہ ماضی مضارع دونوں کے لیے ہوگا. تو آج کے کلاس کے حوالے سے کوئی ایسی خاص چیز تو نہیں ہے. میں خالد طارق صاحب اگر ہے کوئی سوال ہے کوئی اشکال ہے تو بتائیے. نہیں بس چلو پریکٹس ہی ہے میرا خیال ہے. ہاں صرف کچھ نہیں کرنا آپ کو، اپنے جو ہے نا اس کے تھوڑے سے میں آپ کو کچھ باتیں اور بھی بھیجوں گا،
آپ کو کروں گا. پچھلی کلاس میں نے لاسٹ کلاس کے اندر ڈاکٹر صاحب کچھ آیات بھیجی تھی, آپ نے اس کی انالیسس کی؟ نہیں میں نے نہیں کی. اچھا طارق صاحب نے کی, اس کے علاوہ اور کسی نے اٹیمپٹ کی؟ یہ ٹائم فیل ہو گئی. جی کسی اور نے اٹیمپٹ کی کہ اٹیمپٹ نہیں کی؟ کون سی بھیجی تھی بھائی؟ ایکسرسائز بھیجی تھی نا میں نے آپ کو. ہاں ایک بھیجی تو تھی آپ نے. نہیں میں نہیں کر سکتا. کچھ کیا نہیں آپ نے؟ یہ دیکھا تھا لیکن کیا نہیں. ارے نہ کریں ایسے سر, کر لیتے ہیں کیا. کریں. طارق صاحب آپ کو اس میں سے کون سی آیت مشکل لگ رہی تھی؟ 5 منٹ ٹائم کر سکتے ہیں. آپ کو اس میں جو مشکل آیت لگ رہی تھی وہ بتائیں. ایک سیکنڈ مجھے کھولنے ڈاکومنٹ آپ کو کھولنے. اچھا اس میں جو آپ کی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ٹھیک ہے. کتبہ کیا تھا؟ کتبہ لکھوں, بورڈ پہ لکھوں کیا؟ نہیں زبانی وہ سامنے ہمارے پاس. ہاں ٹھیک ہے کریں. کتبہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کتبہ تو فعل ہے نا. کون سا فیل؟ آپ جب بھی آپ فیل کی بات کریں گے طارق صاحب, پہلی چیز آپ نے یہ معلوم کرنی ہے, جس طرح سے آپ کہیں نا کہ آپ کہتے ہیں فعل ماضی فعل مضارع, کیونکہ آپ تو آپ کے پاس جب فعل آئیں گے تو مضارع کا بھی آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو علامت مضارع تو کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ فعل ماضی ہے. اب فعل ماضی ہے, لیکن اب فعل ماضی کون سا ہے, معروف ہے کہ مجہول ہے؟ یہ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا یہ فعل ماضی ہے, مجھے بتائیں یہ فعل ماضی معروف ہے کہ مجہول ہے؟ ظاہر کتبہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. نہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مجہول کی جو ڈائی ہے وہ کیا ہے؟ مجہول کی ڈائی کا وزن کیا ہے؟ دیکھنا پڑے گا پچھلا. فوئلہ. مجہول کی ڈائی کا وزن کیا ہے سر؟ فوئلہ. اوکے فوئلہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تو کتبہ واحد غائب, واحد مذکر غائب. جی واحد مذکر غائب تو ہے, فعل ہے, ماضی بھی ہے, لیکن یہ مجھے بتائیں معروف لگ رہا ہے کہ مجہول لگ رہا ہے؟ معروف ہونا چاہیے. معروف اور مجہول کا فرق کیا ہے؟ نہیں اس وقت یاد نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. یہ مجہول ہے کیونکہ وہ آپ نے کہا فعیلہ کی ڈائی پر ہے, اور فرق یہ ہے کہ مجہول میں جو ہے وہ فاعل ظاہر نہیں ہوتا. نہیں ظاہر نہیں کہ ظاہر نہیں ہوگا تو ضمیر میں ہوگا. آپ اس کا لفظ استعمال کریں کہ مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل مذکور نہیں ہوتا. مذکور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ظاہر نہیں ہوگا تو مطلب اس کا اسم ضمیر ہوگا, ضمیر ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہوگا, مذکور نہیں ہوتا. اور طارق صاحب ماضی کا تو بہت آسانی ہے پہچاننے کی, مجہول کی. اس کا فا کلمہ جو ہوگا اس کے اوپر دمہ ہوگا. فعل ماضی کو, فعل ماضی ہو یا مضارع ہو, مضارع میں بھی آپ دیکھیں علامت مضارع سب کی کیا آپ دیکھیں کون سی, اس کے اوپر کون سی حالت ہے؟ سوری دوبارہ پوچھے گا صاحب. آپ یہ دیکھیں مضارع میں بھی علامت مضارع ہے نا, فعل مضارع میں سب سے پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ علامت مضارع ہوتا ہے نا. جی آپ دیکھیں تمام علامت مضارع کے اوپر حرکت کیا ہے؟ پہلے پہ دمہ ہے, باقی پہ کسرہ ہے. کسی پہ بھی دمہ نہیں ہے. کس پہ دمہ؟ کتبہ نا, کاف پیش ہے. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا.
میں آپ کو یہاں کی بات کر رہا ہوں. فعل مضارع ہے نا یہ سر, جی جی فعل مضارع کی گردان لکھی ہوئی ہے نا. فعل مضارع کی گردان کا جو پہلا جو حرف ہے وہ علامت مضارع کہلاتا ہے نا. یا تا حمزہ نون یہ سب علامت مضارع کہلاتا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ علامت مضارع کے اوپر حرکت کون سی ہے آپ دیکھیں, زبر فتح. سب پہ فتح ہے. تو آپ ایک بات تو ہمیشہ نوٹ کر لیں, چاہے فعل مضارع ہو چاہے فعل ماضی ہو, فعل ماضی میں تو فا کلمہ سے ڈائریکٹ شروع ہوتا ہے نا, صحیح ہے. اور فعل مضارع میں علامت مضارع سے شروع ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جب بھی فعل مضارع ہو یا فعل ماضی ہو, اگر اس کے علامت مضارع پہ یا فعل ماضی کے فا کلمے پہ پیش ہو تو ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ مجہول ہے, معروف نہیں ہو سکتا. اچھا. لیکن فعل مضارع میں آگے جب آپ مزید جائیں گے تو وہاں شاید اس میں تبدیلی آ جائے گی کچھ جگہوں پہ. اس میں فعل مضارع کو ہم اس پہ ہٹ نہیں کرتے, لیکن میں بھی صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا. فعل ماضی میں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. فعل ماضی میں تو آنکھ بند کرے اور فا کلمے پہ اگر پیش ہو آنکھ بند کرے اور فتویٰ لگا دے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, مجہول ہے. مجہول ہے. مجہول ہے. اب آپ بتائیں, کتبہ جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب مجہول, مجہول ہوتا ہے تو مجہول کا جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہوتا. فاعل ہو سکتا ہے جملے میں ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ فاعل نہیں ہوتا بلکہ کیا کہلاتا ہے وہ پھر مجہول کا فاعل نہیں ہوتا. مجہول کا کیا ہوتا ہے, فاعل کی بجائے مفعول اس میں پایا جاتا ہے. نہیں فاعل نائب کی الفاعل. جگہ کیا ہوتا ہے اس میں, نائب الفاعل ہوتا ہے. فاعل کی جگہ کیا ہوتا ہے, نائب الفاعل. اور نائب الفاعل بھی جو ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے. تو کتبہ آپ نے کہہ دیا فعل, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا نائب الفاعل آگے کہیں نظر آ رہا ہے, نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. دیکھیں حالت رفع میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو, وہ تو علیکم آ رہا ہے آگے تو. اچھا علیکم, پہلے علیکم کو کرنا ہے. علیکم کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ تو مضاف علیہ ہے. علیکم, علیک علیک اور کم. علیکم, علیکم کو بریک کریں کیا بنے گا, علیہ جو ہے حرف جارہ تو نہیں ہے. ہاں یہ اللہ ہے نا, اوکے اللہ کو لے کر کے, اوکے ٹھیک ہے. تو یہ اللہ پلس چلیے جار مجرور کو متعلق ہو جائیں گے. ہاں تو یہ ہو گیا متعلق ہو گیا. اوکے. کتبہ آپ کا فعل مجہول, علیکم متعلق. آگے چلیں کیا آ رہا ہے, السلام. سیام. اب سیام جو ہے کس حالت میں, وہ معرفہ ہے نا تو رفع ہے. حالت رفع ہے. حالت رفع میں تو کیا بن سکتا ہے یہ, حالت رفع میں جب حالت رفع میں اگر اسم ہو جملہ فعلیہ میں تو کیا بنتا ہے, حالت رفع تو مبتدا. نہیں مبتدا تو جملہ اسمیہ میں بنتا ہے. السلام. اوکے. جملہ فعلیہ کے اندر اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہو تو کیا بنتا ہے, فاعل کی کیا کس حالت میں ہوتا ہے فاعل, اس وقت میں بالکل ناک آؤٹ ہو گیا ہوں. کوئی بات نہیں, فاعل کس حالت میں ہوتا ہے, فاعل تو رفع میں ہوتا ہے نا. حالت رفع میں ہوتا ہے نا بہت. جی اور نائب الفاعل کس حالت میں ہوتا ہے, وہ بھی رفع میں ہوتا ہے. وہ بھی رفع میں ہوتا ہے. یہ کتبہ ہے, کتبہ جو ہے وہ مجہول ہے, مجہول کا فاعل نہیں ہوگا نائب الفاعل ہوگا. ٹھیک ہے. الصیام کس حالت میں, رفع کی حالت میں. تو پھر یہ کیا بن جائے گا اس کتبہ کے لیے, تو یہ اس کے لیے نائب الفاعل بن جائے گا. نائب الفاعل بن جائے گا. تو فعل کتبہ فعل, علیکم اس کا متعلق, الصیام جو ہے اس کا نائب الفاعل. یہاں تک کا ترجمہ کریں, کیا کریں گے ترجمہ, فرض کیے گئے ہیں روزے تم پر. ہاں
ترجمہ دیکھیں نا، جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ فاعل ہے نائب الفاعل پہلے، اور فرض تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. روزہ تم پر لازم کر دیا گیا، یا روزہ تم پر فرض کر دیا گیا. اوکے. کس نے فرض کیا گیا؟ فاعل. دیکھیں اب اگر آپ نے اس کا ترجمہ کیا، آپ نے اس کو نائب الفاعل لیا ہے، لیکن اگر آپ ترجمہ کریں تو آپ فاعل نکال سکتے ہیں اس میں سے. روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، بس کس نے فرض کیا گیا پتہ چل رہا ہے؟ نہیں. فاعل نہیں، مذکور نا. جی وہ کہ آپ نے نائب الفاعل پکڑ لیا تھا حالت رفع میں. صحیح ہے. آگے چلیں، آگے کیا ہو رہا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم. کما کو کریں نا پہلے. کما کیا ہے؟ یہ حرف کا اور ما میں ہم ملا دی کما بن گیا. نہیں، حرف کا جو ہے وہ حرف جارہ ہو گیا. کا حرف جارہ ہو گیا، اور ما جو ہے وہ ادھر کیا آئے گا؟ اس میں آ جائے گا سوال میں کما. اب دیکھو ماں کو ذہن میں لے کے آؤ. ابھی تک جو آپ نے ماں پڑھے نا، اب تک جو آپ نے پڑھے وہ آپ نے 3 ماں پڑھے. اب تک آپ نے تین قسم کے ماں پڑھے نا. جی. ایک آپ نے پڑھا ماں جس کو آپ استفہام کہتے ہیں، ایک سوالیہ ہے جس کو آپ استفہام کہتے ہیں. استفہام ہے. جی ٹھیک ہے. ماں استفہام جو ہے یاد رکھیے گا، ماں استفہام جو ہوتا ہے نا، اسماء استفہام، اس کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، یعنی یہ جملے کی ابتدا میں مانگتا ہے. ٹھیک ہے. تو ماں کبھی بھی جب جملے کے بیچ میں آئے گا تو استفہام کے طور پہ نہیں آئے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز، ماں نافیہ ہو سکتا ہے. ماں نافیہ بھی عموماً جو ہے نا وہ صدارت مانگتا ہے عموماً. اور اگر صدارت نہیں بھی مانگے گا تو ماں کے بعد یاد رکھیے گا یا تو فعل آئے گا یا مبتدا آئے گا. ماں کے بعد یا فعل آ گیا مبتدا آ گیا، یہ کہہ رہے ہیں آئے گا، کیونکہ ماں نفی بھی دیتا ہے نا. ہاں ماں نفی بھی. اوکے. تو جملہ فعلیہ ماضی کے اندر اگر نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ فعل سے پہلے ماں لگا دیتے ہیں نا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ نہ استفہام بن سکتا ہے کیونکہ آگے تو نہیں آ رہا نا، تو یہ نہ یہ بن سکتا ہے نہ وہ بن سکتا ہے. تو اب یہ کیا بن سکتا ہے؟ ایک چیز بن سکتی ہے. وہ کیا بن سکتا ہے؟ جو زیادہ تر جب بھی مڈل کے اندر یاد رکھیے گا، یہ جو 2 حروف استفہام ہے نا، ماں اور من، یہ اگر ابتدا میں نہیں آ رہے اور جملے کے بیچ میں آ رہے تو یہ عموماً 90% جو ہے 95% یہ آپ کو موصولہ بن کے آئیں گے. موصولہ اور بنتا ہے تو موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ چاہیے ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. پھر دوبارہ وہی کتبہ آ رہا ہے. کتبہ کو دیکھیں کیا چیز ہے؟ وہی فعل ماضی مجہول. فعل ماضی ہے نا، واحد فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے علی الذین. علی الذین کیا لگا آپ کو؟ اللہ، تو پھر دوبارہ ہی ہو گیا حرف جار. ٹھیک ہے. اللہ حرف جارہ. آگے پھر آ رہا ہے کیا؟ الذین. الذین کیا ہے؟ یہ بھی موصول ہے. یہ بھی موصول ہے. پھر الذین کو موصولہ کر لیں. پھر تو یہ یہ الذین موصولہ ہے. موصولوں کو پھر سے کیا چاہیے؟ صلہ چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے من قبلکم. من قبلکم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ من تو من مسئولہ تو نہیں ہو، سوری جار تو نہیں. من ہے نا، من حرف جار ہے. حرف جار تو پھر آگے قبلکم آ گیا. اب قبلکم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ من کا حرف جار ہو گیا. قبلکم کیا لگ رہا ہے؟ قبلکم آپ لوگوں سے پہلے. مرکب اضافی نہیں ہے؟ مرکب اضافی ہے. تو قبلی مضاف ہو گیا، حکم جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن گئے؟ اس من کے لیے مجرور ہو گئے. جی مرکب اضافی بن گئے، اس کے لیے مجرور ہو گئے. صحیح. اور جارہ اور مجرور مل کے جو ہے
یہ مرکب جاری بن گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس مرکب جاری سے پہلے الذین آ رہا ہے جو کہ موصولہ ہے, صحیح. اور موصولہ کو چاہیے ہوتا ہے صلہ. چلا تو اس کے لیے پھر وہ صلہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ صلہ یا تو جملہ ہوگا کوئی, جملہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے پاس, دونوں ہو سکتے ہیں, یا جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. یا شبہ جملہ. اوکے. جملہ اگر ہوگا تو یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا, اور شبہ جملہ ہوگا تو کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یا تو مرکب جاری ہوگا یا مرکب اضافی, ایسا مرکب اضافی ہوگا جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہو. تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ یہاں مرکب جاری آ رہا ہے نا جی, اور مرکب جاری شبہ جملہ ہوتا ہے. تو شبہ جملہ اپنے موصولہ سے مل کے, شبہ جملہ موصولہ سے مل کے کیا بنے گا؟ کیونکہ اس موصولہ سے پہلے الا آ رہا ہے, اعلی الذین ان قبلکم. ہاں جی, اس سے پہلے الا آ رہا ہے, تو الا حرف جارہ اور شبہ جملہ اور موصولہ مل کے لیے الا کے لیے جارہ مجرور بن گئے. اچھا اوکے, کافی اور کمپلیکیٹ. جارہ اور مجرور مل کے مرکب جاری بن گئے. مرکب جاری بن کے کتبہ کے لیے متعلق بن گئے. پہلے بھی ایک متعلق تھا تو دوسرا متعلق آ گیا میرا خیال. اب ایک ہی متعلق ہوگا نا, پچھلا متعلق تو ختم ہو گیا, کینسل ہو گیا. اچھا وہ کینسل ہو گیا. اوکے. اب یہ کتبہ کے لیے کیا بن گئے؟ متعلق بن گئے. کتبہ فعل ماضی مجہول اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کتبہ سے پہلے تھا ماں, کما. جی نہیں ماں, کا کو تو آپ نے حرف جارہ کیا نا, ٹھیک ہے. ماں کو آپ نے موصولہ کیا. اس سے پہلے تھا ماں, ماں تھا موصولہ, موصولہ کو چاہیے ہوتا صلہ. صلہ کیا ہوگا؟ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. پورے کا تو پورا. ابھی آپ نے جملہ فعلیہ بنایا, کتبہ بنایا نا آپ نے, جی کتبہ الذین من قبلکم, یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ بن گیا نا. یہ ماں کے لیے پھر ہو گیا, یہ ماں کے لیے صلہ ہو گیا. ماں موصولہ اپنے صلہ سے مل کے کا جارہ کے لیے مجرور بن گیا. اوکے. اور یہ کا جارہ جو ہے یہ اپنے مجرور سے مل کے جو ہے یہ متعلق ہو گیا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جو پہلے والا کتبہ تھا اس کے متعلق ہو. اوکے. آیت بہت آسان ہے, سادہ ہے, لیکن یار اس میں بہت ریلیشن شپس ہیں تو بندہ پریشان ہو جائے اتنی لیکن اب آپ دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب مزہ آیا؟ اچھا یار یہ تو کوئی خاندانی رشتے لگ رہے ہیں جو سمجھ میں سلجھ کے ہی نہیں دے رہے. ایکچولی اس میں ہوا یہ ہے, اگر آپ غور کریں نا, اس میں ہوا یہ اس آیت کے اندر, یہ آیت بہت آسان اور سادی ہے. صاحب اب آپ کو لکھنا ہی پڑے گا اس کو, لگتا ہے. اچھا سر میں اچھا میں لکھ کے السیام کو کیا لیا تھا نائب فائل یار بھائی آیت ہو گئی, اور اس سے پہلے جو علیکم وہ متعلق, اس سے پہلے جو علیکم ہمارا متعلق ہے وہ. ہاں میں ایک منٹ کو لکھ دیتا ہوں تو زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ پورا خاندان ہے بھائی, ایک کے ساتھ 4 بیوں والا. ہاں یہ دراصل جو ہے نا ایکچولی اس کے نا متعلق بہت سارے آ گئے اور اکٹھے 2 صلہ بھی آ گئے. اس کے اندر عابد صاحب ہوا ہی ہے کہ اس میں جو ہے نا متعلق اور 2 اکٹھے وہ آ گئے. اگر میں اس آیت کو پڑھوں, طریق صاحب نے ایسے نہیں چنا تھا اس آیت کو. کیا وجہ ہے حاضری پوسٹ کے مانی سب چلے گئے؟ سب چلے گئے جو کلاس چلے بھی گئے. یار 9:25 میں ہماری کلاس شروع ہوئی ہے, تو آئی تھنک 9:25 کے بعد سارے اپنا عابد صاحب وہ ختم ہو گیا, لاک ڈاؤن ختم ہو گیا. اب آپ کو حاضری ایسی ملے گی. آپ کو پتا ہے کل میری کلاس میں ٹوٹل 3 لوگ تھے. ویسے کتنے ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے؟ 18. وہ ایڈوانس والی نہیں, نارمل گرامر کی. اچھا اچھا.
آپ حاضری بڑھانے کے لیے نا صلہ کی تعداد محدود کریں، زیادہ صلہ بتائیں گے تو حاضری کم ہو جائے گی. سر جی ہم نے حاضری پہ کبھی غور فکر نہیں کی. تو دیکھیں طارق صاحب یہ کتبہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا ہو گیا فعل ماضی فعل ماضی مجہول مجہول واحد مذکر غائب. غائب. علیکم جو ہے یہ جارہ اور مجرور ہو کے اور مجرور ہو کے تعلق ہوگا. الصیامو جو ہے حالت رفع میں ہے تو یہ ہو گیا اس کا نائب الفاعل. کما میں کا جو ہے وہ جارہ، ماں جو ہے وہ موصولہ. موصولہ کو صلہ چاہیے. کتبہ پہ آ جائیں تو کتبہ بالکل ویسی ہے جیسے پہلا والا تھا. فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب. الا جارہ، الذین موصولہ، من قبلکم تو من جارہ، قبلی مضاف اور کم جو ہے مضاف الیہ. مضاف و مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے مجرور، جارہ و مجرور مل کے اس جارہ و مجرور مل کے مرکب جاری. جاری. اور مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ. شبہ جملہ اور موصولہ مل کے اس جارہ کے لیے کیا بن گئے؟ مجرور. یہ جارہ اور مجرور، یہ جارہ اور مجرور مل کے اس کتبہ کے لیے متعلق. اب یہ کتبہ کا جو فاعل ہے نائب الفاعل وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ کوئی چیز حالت رفع میں نہیں ہے تو اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ ہوا. فعل ماضی مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ اس موصولہ کے لیے صلہ بن گیا. یہ صلہ اور یہ موصولہ مل کے اس جارہ کے لیے مجرور ہو گئے. یہ جارہ اور یہ مجرور مل کے متعلق ہو گئے اس کے لیے، اس فعل کے لیے. تو فعل اپنے متعلق، اپنے نائب الفاعل اور اپنے تالی متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. سر کی پکچر بھیجیے گا پلیز. پکچر بالکل بھیج دیں گے. طارق صاحب انشاءاللہ بھی اب آگے جائیں گے نا تو پورا جملہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا مل کے دکھائے گا. انور صاحب ایک سوال کا ٹائم ہے. آپ پوچھیں سر، میرے پاس تو ٹائم ہی ٹائم. آپ اپنی بات کریں. آپ وہ جو ایک آیت ہے اکفرت بالذی، ہاں اس میں تو باقی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہے، ثم جو بیچ میں آ رہا ہے، ثم تو عطف ہے نا. پھر ثم عطف ہے جیسا واو ہوتا ہے نا. اچھا 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 صحیح ٹھیک ہے. ثم جو ہے پھر ہے نا عطف. ثم اسی طرح سے جیسے واو ہے. تو اس میں جو یہ استفہام آ رہا ہے دیکھیں نا اس کا عطف کس پہ آ رہا ہے؟ من نطفۃ، من تراب پہ آ رہا ہے. من تراب. تو آپ اس کو کیا کریں گے کہ من تراب جو ہے یہ جار مجرور ہو کے معطوف علیہ، ثم عطف، پھر من نطفۃ جو ہے پھر جار مجرور ہو کے معطوف اور معطوف الیہ مل کے، معطوف اور معطوف الیہ. اچھا یہ اس آیت میں بھی یہی ہے، معطوف اور معطوف الیہ مل کے جو ہے متعلق ہو جائیں گے کس کا؟ خلقہ کا. پیچھے خلقہ ہے نا جی. اور خلقہ جو ہے یہ اپنا فعل، اپنے فاعل، اپنے مفعول اور متعلق سے مل کے جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے پیچھے جو الذی آ رہا ہے اس کا صلہ بن جائے گا. صلہ بن جائیں گے. جی
صلہ و موصولہ مل کے جو ہے وہ با حرف جارہ جو آ رہا ہے اس کا متعلق بن جائیں گے. یہ الذی کہاں ہے؟ اللہ خلق یہ بالذی جو بالذی بالذی میں بیسیکلی یہ با حرف جارہ اور الذی با حرف جارہ پلس الذی ہے نا. اچھا اوکے سوری میں نیچے والی آیت پہ تھا. ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ وہ بن کے پھر متعلق بن جائے گا. تو حمزہ استفہام کفرتا فعل. ابھی کفرتا کون سا فعل ہے؟ چوتھا صیغہ ہے ماضی واحد مذکر ماضی واحد مذکر حاضر. حاضر فاعل اس کے اندر شامل ہی انتا. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے جو ہے وہ جملہ فعلیہ کون سا بنے گا؟ خبریہ کہ انشائیہ؟ استفہامیہ. نہیں یہ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ کہلائے گا کہ انشائیہ کہلائے گا؟ یہ انشائیہ کہلائے گا. خبر تو اس میں انشائیہ کہلائے گا کیونکہ استفہام ہے نا. جی ٹھیک ہے سر جی کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے نا صحیح معنوں میں آپ کا فعل شروع ہوگا کیونکہ یہ ذرا اگلی 2-3 کلاس ہو جائیں تو بہت ٹھنڈی ہیں اگلی 2-3 کلاس ہیں. لیکن آپ کا اصل فعل جو ہے نا وہ انشاءاللہ 3 کلاس کے بعد شروع ہوگا. اصل ایکشن شروع ہوگا جس میں آپ کو جو ہے نا قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنے میں اور اس کو پڑھنے میں پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا. کیونکہ ابھی تو بالکل سادے مادے کر رہے ہیں نا. آگے جو مادے میں تبدیلیاں آئیں گی اور جو دوسری چیزیں آئیں گی پھر امر بنانا پھر تو تغیرات آتے ہیں پھر جو مختلف قسم کے زور لگتے ہیں اور مضارع کا صیغہ جو ہے وہ ماضی میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ماضی کا صیغہ جو ہے وہ مضارع میں کنورٹ ہو جاتا ہے کچھ حروف آنے سے حرف آنے سے. تو آگے بڑے ایکشن ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.